آیت نمبر ہے 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب فرمایا آپ کے رب نے للملائکہ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا، یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو، من صلصال من حمأ مسنون، ایک گلے سڑے گارے سے جو ایک بدبودار مٹی کا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بالکل درست کر چکوں، اس کا تسویہ کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو حکم دیا اپنے خلیفہ کے اعزاز کے لیے، فرشتوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ میں زمین پر اپنی خلافت حضرت آدم کو دے رہا ہوں، اور یہ سجدہ ادب، احترام، تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کبھی بھی، کسی وقت بھی، کسی مخلوق کے لیے جائز نہ تھا، نہ کبھی ہوگا۔ عبادت کا سجدہ، بندگی کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں سجدہ جو تھا یہ صرف احترام کا، عظمت کا، تعظیم کا تھا، اور یہ سجدہ پہلی شریعتوں میں بھی جائز رہا، یہ سجدہ پہلی شریعتوں میں بھی جائز رہا۔ اسلام نے جہاں شرک کو حرام قرار دیا، اسباب شرک کو بھی حرام قرار دے دیا۔ ایسے عمل بھی اسلام میں حرام ہیں جو ٹھیٹھ شرک تو نہیں ہے، لیکن وہ شرک کی طرف کچھ نہ کچھ اشارہ کرتے ہیں، اسلام نے ان سے بھی منع کر دیا۔ فسجد الملائکہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، یہ تاکید آ گئی کہ کوئی فرشتہ بھی باقی نہیں رہا، سب کے سب نے بھائی کیا کیا، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا، ابا، انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے شیطان، ما لکا، تجھے کیا ہو گیا، ان تکون مع الساجدین، کہ تو بھی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ قال لم اکن لاسجد لبشر، کہا میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا بشر کو، خلقتہ من صلصال، جس کو آپ نے اس طرح کی مٹی اور گارے سے پیدا کیا ہے، میں اس کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان نے یہ کہا، دوسری جگہ سورہ صاد میں یہ ہے،
کہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات، خود یہ خبیث یہ کہہ رہا ہے آپ نے خلقتہ من صلصال۔ بھائی یہاں الفاظ دیکھو کیا کہا ہے، خلقتہ من صلصال، آپ نے پیدا کیا ہے، اور خود دوسری جگہ مان رہا ہے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے کس سے، خلقتہ من نار۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، یعنی شیطان یہ مان رہا ہے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ بدبخت، جب تو یہ مان رہا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے تو پھر یہی دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہی دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ بہت بڑی غلطی یہ کر گیا، اور ہم بھی یہ غلطی کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا ہے، ہم مانتے ہیں ہمیں اولاد اللہ نے دی ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے پاس یہ چیز اللہ نے دی ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا تو ہم پر لازم ہو گیا پھر اس چیز کا استعمال بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہو۔ شیطان ایک طرف مان رہا ہے کہ آپ ہمارے خالق ہیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ نمبر 2، شیطان نے یہ کہا کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں پیدا ہوا ہوں کس سے، آگ سے۔ جناب اگر شیطان کی دلیل یہی ہے کہ آگ جو ہے وہ افضل ہے مٹی سے، تو بھائی فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا، نور سے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں، فرشتوں نے کیا۔ شیطان کے لیے یہی کافی تھی دلیل۔ انسان جب بگڑ جاتا ہے پھر سیدھی بھی الٹی کر دیتا ہے۔ جناب اگر آپ کا آگ سے پیدا ہونا انسان سے بہتر ہے تو نور سے پیدا ہونے والی جو مخلوق ہے وہ تو آدم اور شیطان جنات بھائی دونوں سے کیا ہے، بہتر۔ جب وہ نوری مخلوق اللہ کے حکم میں سجدہ میں پڑ گئی تو تجھے خود سمجھ آ جانی چاہیے، تجھے خود سمجھ آ جانی چاہیے۔ میں اس کو اور طرح کہوں، جب اللہ تعالیٰ کے نبی، انبیاء اور نبیوں کے امام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن ہستیوں کے نہ گناہ کا خیال آتا، جو پاکیزہ، بھائی جب وہ ہستیاں اللہ سے دن رات استغفار کر رہی ہیں تو کیا میرے اور آپ کے لیے سبق نہیں کہ ہمیں کتنا استغفار کرنا ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے مٹی آلودہ کر رہے ہیں، تو کیا اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی سبق نہیں جو دن رات غلطیاں کرتے ہیں، بھولتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو کیا اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق نہیں کہ مجھے اور آپ کو دن رات اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے، ہاتھ؟ تو شیطان نے کہا جی مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، میں بہتر ہوں۔ جناب اگر تو بہتر ہے تو فرشتے تو تجھ سے بھی بہتر ہیں، وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب وہ اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ میں چلے گئے تو تجھے بھی کیا سجدہ کرنا چاہیے۔ فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، ہم نور سے۔ فرشتوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں حکم کون دے رہا ہے، فرشتوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں حکم کون۔ آج کے کافر کو زمین پر یہی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جناب بڑی عید آ جاتی ہے تم جانوروں کو ذبح کر دیتے ہو، تم ظالم ہو۔ ہم اسے کہتے ہیں جناب
آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں حکم کون دے رہا ہے۔ مسلمان جب جہاد ہوتا ہے بھائی اپنی جان دیتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے حکم اللہ نے دیا، مجھے حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ اپنے خون پسینے سے مال کماتا ہے، لیکن اس کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ مجھے حکم کس نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، نظر اس پر نہیں گئی کہ آگے میرا بیٹا ہے، نظر اس پر رہی کہ مجھے حکم میرے اللہ نے دیے۔ یہی کمال فرشتوں نے کیا، اور شیطان یہی سے مار کھا گیا۔ اس نے کہا جی مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، میں بہتر ہوں۔ جناب اگر تجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو مٹی سے بہتر ہے، تو یہ تو سارے فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے بھائی کس سے پیدا کیا ہے؟ اس لیے فرشتوں نے اپنے عمل سے ان شیطان کو بھی اور حضرت آدم کو بھی یہ بتا دیا کہ اس کو نہیں دیکھنا کہ ہم میں سے کون کس سے پیدا ہوا ہے، ہم میں سے کون بہتر اور افضل ہے، دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے حکم کس کا ہے۔ بھائی دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے حکم کس کا ہے۔ لہٰذا شیطان سمجھے نہ سمجھے، مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کون سید ہے، کون فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، کون مالدار ہے، دنیاوی طور پر کس کو فضیلت ہے، اس کو نہیں دیکھنا۔ بھائی دیکھنا کیا ہے کہ ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تمہارے اوپر کسی حبشی کو بھی امیر بنا دیا جائے تو تم کیا کرو؟ اس کی اطاعت کرو۔ دیکھنا یہ نہیں ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے جو آخری لشکر بھیجا، بھائی اس کی قیادت کس کے پاس ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کے پاس، اور اس میں بڑے بڑے اکابر، حضرت عمر جیسے موجود تھے، صدیق اکبر جیسے موجود تھے، لیکن صحابہ اکرام نے یہ نہیں دیکھا کہ 17-18 سال کے لڑکے کو ہمارے اوپر کیا بنا دیا، نہیں، انہوں نے دیکھا بنایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنایا کس نے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آپ کو بہت مرتبہ یہ مثال دیتا ہوں، وہ جو حضرت عمر نے حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ اکھاڑ دیا تھا، جب حضرت عباس نے یہ کہا، یہ لگایا کس کے حکم سے لگا تھا؟ صحابہ اکرام نے اتنی مثالیں ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں حکم کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں دیکھا کہ کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون نواب ہے، کون چودھری ہے، کون مالی، نہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ پیچھے حکم کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرشتوں نے اپنے عمل سے یہ بتایا۔ جب شیطان نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، انسان سے، چونکہ انسان کس سے پیدا کیا گیا ہے، تو بھائی وہیں تو تمہارے سامنے فرشتے بھی سجدہ ریز ہوئے، وہ تو تم سے بھی افضل ہیں، آدم سے بھی کیا ہیں؟ افضل ہیں، نورانی ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہے، لیکن بھائی انہوں نے فوراً کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ دوسری بات، شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ علماء نے فرمایا کہ شیطان میں 2 بنیادی گناہ پیدا ہو گئے، اور وہ جب انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ انسان کو بھی شیطان بنا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک حسد اور دوسرا غرور اور تکبر۔ شیطان حسد کر گیا کہ جناب یہ خلافت کس کو ملنی چاہیے تھی؟ مجھے، اور یہ کہہ گیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں بہتر ہوں۔ یہ غرور ہے، اپنی بہتری کا دعویٰ کرنا کیا ہے؟ یہی تکبر اور غرور ہے، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، اپنے کو اعلیٰ سمجھنا۔ شیطان یہ 2 گناہ کر گیا، اور شیطان اسی سے برباد ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس مسلمان میں حسد آ گیا اور جس میں تکبر اور غرور آ گیا، وہ اس نے اپنے آپ کو بھائی کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کہیں یوں فرمایا کہ جس طرح خشک جنگل کو آگ منٹوں میں صفایا کر جاتی ہے،
حسد تمہاری نیکیوں کا اس طرح صفایا کر جاتا. کہیں یوں فرمایا جس طرح اس طرح بالوں کو منٹوں میں صاف کر دیتا ہے، حسد تمہاری نیکیوں کو بالکل منٹوں میں کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا. اور تکبر، الامان الحفیظ، اللہ پناہ میں رکھے. تکبر تو، غرور تو بھائی ایسا مرض ہے، اس کی اتنی شکلیں ہیں. ساری مرضوں کا علاج انسان کر لیتا ہے، تکبر کا علاج بڑا مشکل ہے. تکبر کا علاج بھائی کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے، بدترین گناہ ہے. یہ مجھ جیسے پڑھنے پڑھانے والے آدمی کے پاس تکبر کبھی بھی پیسے کی شکل میں نہیں آئے گا. میرے پاس تکبر علم کی شکل میں آئے گا. میں نے عرض کیا ہر بندے کے اعتبار سے غرور آتا ہے. اگر ایک بندہ پیسے والا ہے، اس کو پیسے کی شکلوں میں آپ دیکھ لیجئے، میں نے بھی زندگی میں دیکھا بڑے بڑے نیک لوگ، ان کو چدراہٹ کا ایک نشہ ہوتا ہے. نیک الگ ہے لیکن چدراہٹ، چودھری پنے کی لین کا ان کا غرور نہیں جا رہا ہوتا. بہت متواضع ہوتے ہیں. اس لیے علامہ ابن جوزی کی بھائی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، کیا نام ہے اس کا؟ شیطان کی مکاری. اس میں علامہ ابن جوزی پر ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ مکر گناہوں کے کیسے کیسے، اس کی کیا کیا شکلیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہ کے نبی میں تو غرور کا توبہ نعوذ باللہ کہیں شک ہی نہیں پڑ سکتا. اللہ کے نبی نے وہ دعا حقیقت میں کس کو سکھا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں. اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے بچانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ارزل رائی کا دانہ، ہمارے ہاں سرسوں کا وہ چھوٹا سا بیج، اس کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے شرک کے بعد وہ تکبر سے ہے. بھائی وہ کس سے ہے؟ تکبر سے ہے. تکبر پیسے کا اور طرح کا ہے، عبادت کا اور طرح کا ہے، مال کا اور طرح کا ہے، عہدے اور اقتدار کا اور طرح کا ہے. اس لیے جو دیندار ہیں نا، ہمارے جیسے جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں وہ پیسے کا تکبر کبھی نہیں، ہمیں وہ تقوی کا تکبر. ہمیں یہ کہے گا ہم سے زیادہ متقی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا کوئی نہیں. وہ دینداروں کے سامنے شیطان اور طرح کا تکبر لائے گا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، میں بار بار کیا کر رہا ہوں؟ عرض کر رہا ہوں. اس لیے اپنے آپ کو غرور سے بچانا. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا استکبر وکان من الکافرین. شیطان نے بھائی کیا کیا؟ غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، تو کیا ہو گیا؟ بدبخت اور کمینہ ہو گیا، تو یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک. تجھے قیامت تک اب اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. تو یہاں سے دفع ہو جا، اور تو نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. آگے شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس جملے پر بہت توجہ دیتا ہوں بھائی جب بھی آتا ہوں، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے اس جملے سے خود بہت فائدہ ہوا ہے. بھائی آپ متوجہ ہونا ذرا، کس کا جملہ ہے یہ؟ شیطان کا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے اس جملے سے قرآن نقل کر رہا ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا کہا؟ تو یہاں سے نکل جا، قیامت تک تیرے اوپر کیا ہے؟ شیطان نے دعا مانگی. قال ربی، کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اٹھائے جانے کے دن تک کیا دے دے؟ مہلت دے دے. بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک لعنت ہوئی، لیکن فوراً پلٹ کے دعا بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ سے مانگ رہا ہے.
اور دعا مانگ رہا ہے کس سے؟ لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ ربی، اے میرے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں شیطان جو ہے اس نے کبھی بھی اللہ کے رب ہونے کا انکار، جگہ جگہ رب ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ اس نے تو صرف نبوت اور رسالت کا انکار کیا، حضرت آدم کو اللہ کا خلیفہ نہیں مانا، لیکن اس نے فوراً کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس لیے میں اکثر دعا کے مضمون پر جب آتا ہوں تو یہ بات بہت بیان کرتا ہوں، میری زبان پر یہ بات بار بار آتی ہے، چونکہ اس سے مجھے خود بڑا فائدہ ہوا ہے کہ شیطان خبیث مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے دعا نہ مانگو، لیکن خود کیا کرتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے، خود اللہ سے مانگتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بھائی شیطان کی مانگی ہوئی یہ دعا قبول کر لی کہ نہیں؟ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گرے پڑے انسان کی دعا کو بھی کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بہت زیادہ کھلا ہے۔ بھائی دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کیا ہے؟ بہت زیادہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نافرمانوں کی بھی سنتے ہیں۔ وہ ایسا وسعت ظرفی والا ہمارا رب ہے، دعا قبول کرنے میں تو بڑے سے بڑے نافرمانوں کی دعاؤں کو کیا کر لیتا ہے۔ ایسی ایسی مثالیں ہیں، ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی بھی اللہ کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فریادوں کو بھی سن لیا۔ اس لیے میں اور آپ جب دعا مانگے نا، دل کے کسی خانے میں بھی یہ بات نہ ہو کہ یار میری کس نے سننی، دل کے کسی خانے میں بھائی یہ بات نہ ہو کہ میری کس نے سننی، نہ، وہ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر کسی کی، بلکہ اللہ کے سامنے یہ فریاد کرو ہے میرے اللہ آپ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، آپ نے تو شیطان کی قبول کر لی، اور قبول بھی کیا کی؟ بڑی لمبی کی کہ اس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک کیا دے دیں؟ مہلت دے دیں۔ بھائی اللہ نے اس کو کیا دے دی؟ مہلت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ جو تاریخی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شہادت بھی مانگتے اور حضور کے شہر کی بھی مانگتے، اللہ جل جلالہ نے بھائی وہ پوری کی کہ نہیں؟ اللہ دعا قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر قرآن کریم میں کوئی آیت نہ ہوتی، کوئی حدیث نہ ہوتی، تو اللہ کے بندوں کا اپنا تجربہ ہی کافی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کے یہاں تک ہم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئے کہ ہم بڑی مشکلوں میں آئے، ہم نے اللہ سے فریاد کی، اللہ نے ہماری فریاد کو سنا اور ہمیں مشکلوں سے نکالا۔ کیوں بھائی؟ ہم سب کی زندگی میں ایسے ایک نہیں دسیوں کیا ہیں۔ اس لیے وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس نے کہا میرے اللہ آپ میری دعا قبول کرتے ہیں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرا وجدان ہی کافی، میرا تجربہ ہی کیا ہے؟ کافی ہے، میرا تجربہ ہی کافی ہے کہ آپ ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو بھائی کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا ربی، اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، آپ مجھے مہلت دے دیجئے، کب تک؟ بھائی توجہ کرو ذرا، شیطان اللہ تعالیٰ کو چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بھائی اس اللہ کو کوئی چکر دے سکتا ہے؟ شیطان نے جب دعا مانگی نا تو کہا الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک کی مہلت دے دیجئے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، بھائی یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، ساری انسانیت کیا ہو جائے گی؟ یہ جو جب ساری انسانیت زندہ ہوگی نا، اس دن تک کی مہلت مانگی تاکہ مجھے موت سے واسطہ نہ پڑے، اس لیے الی یوم یبعثون کہا، تاکہ مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تجھے بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مہلت دے رہے ہیں، کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، طے شدہ وقت تک تجھے مہلت دے رہے ہیں
الی یوم یبعثون تک تجھے مہلت نہیں دے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں کہ تیرے اوپر موت نہیں آنی، وقت معلوم تک تجھے مہلت دے رہے ہیں. جب ہم پکڑنا چاہیں گے تو بھائی فوراً کیا کریں گے، تجھے پکڑ لیں گے. اگلی بات، اس کا بس ابتدائی حصہ میں آج عرض کرتا ہوں، اس کی تفصیل کل. بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، اس نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. بھائی ذرا متوجہ ہونا، یہ بڑا اہم رکوع ہے میرے اور آپ کے لیے، اس لیے میں بار بار اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. دعا قبول ہوتے ہی خبیث وہیں بگڑ گیا. وہیں کیا کہہ رہا، رب بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اب ان انسانوں کے لیے بھی بڑے دھوکے دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو گمراہ کروں گا. ابھی اللہ سے مہلت مانگ رہا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بدتمیزی پر اتر آیا. ابھی اللہ کے سامنے بھائی کس پر اتر آیا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. اغویتنی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے، آپ نے مجھے پٹری سے اتارا اور اس آدم کی وجہ سے اتارا، اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ شیطان نے کیسے گستاخی کی. اور بھائی اگر اس سے ملتی جلتی حرکتیں ہم بھی کرتے ہوں، اس سے ملتی جلتی حرکتیں ہم بھی کرتے ہوں تو پھر ہم کس طرح کرتے ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بہت کئی نعمتیں 20-20 سال مانگی. بھائی کتنا عرصہ مانگی، اولاد اللہ سے مانگ مانگ کر لی، اللہ نے اولاد دے دی. اب بھول گئے کہ جس اللہ سے یہ اولاد مانگی ہے اس کو اللہ کا حکم بھی سکھانا ہے، اس کو نماز کی بھی تلقین کرنی ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ سے خود مانگی. شیطان نے بھائی مہلت خود مانگی، اللہ نے اس کو اپنے آپ سے دے دی، مانگی. اس لیے اس کی کچھ تفصیل کل میں عرض کروں گا، وقت پورا ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، ہم یہاں شیطانی عمل نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ابھی مہلت مانگ رہا تھا اور ابھی ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے بے ادبی اور بدتمیزی پر اتر آیا. ہم اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگ کر خود کس کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ کے خلاف. وہ کئی سال پہلے اخبار میں چھپا تھا گجرانوالہ کے کسی صاحب کے بارے میں کہ وہ ریڈی لگایا کرتا ہے. کیا کیا کرتا تھا، ریڈی لگایا کرتا تھا. پتہ نہیں کہاں کہاں دعائیں مانگی، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے. پھر بیٹے کی شادی کی، بیٹے پر جو ناچ گانے والے بلائے، 1 کروڑ روپے فیس تو ان کی ہو گئی. کتنی فیس ہو گئی؟ اب وہ ریڈی لگاتے لگاتے رزق کس سے مانگا، اللہ سے. اللہ نے دے دیا وہی پیسہ جس اللہ سے مانگا ہے، اسی کے خلاف شیطان نے اللہ کی رحمت سے ہی فائدہ اٹھایا، مہلت مانگ کے پھر کس کے خلاف کا، اللہ ہی کے خلاف. لہٰذا شیطان نے تو جو کیا میں اور آپ یہ نہ کریں. بطور خاص وہ نعمتیں جو ہم نے اللہ سے مانگ مانگ کر لی ہیں، ان کا سب سے بڑا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں کبھی بھی استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بقیہ بات انشاءاللہ کل سے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.